بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ دنیا بھر سے دیکھنے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل میں بحران، نیتن یاہو نے وار کیبنٹ توڑ دی، کہا بنی گینٹس کے استعفے کے بعد کیبنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ غازہ سے واپس لوٹتے ہی اسرائیلی فوجی نے خودکشی کر دی، آئی ڈی ایف کو مشکلوں کا سامنا، سابق فوجیوں کی ڈویژن بنانے پر غور۔ دن میں جنگ بندی پر اسرائیل جھوٹ بول رہا ہے، حماس کا بیان، 24 گھنٹوں میں 41 فلسطینی جاں بحق۔ پوٹین 20 سال بعد نارتھ کوریا کا اہم دورہ کریں گے، مغرب کے ساتھ تناؤ کے بیچ کرملن نے کیا اعلان۔ خالستانی لیڈر کے قتل کے ملزم نکھل گپتا کو چیک ریپبلک سے امریکہ ڈپورٹ کیا جائے گا، جیک سلیوان نے کی جے شنکر سے ملاقات۔ امت شاہ نے کشمیر کے بعد منی پور کی صورتحال کا لیا جائزہ، اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ۔ بنگال میں کنچن جنگا ایکسپریس کو مال گاڑی نے ٹکر دے دی، 15 مسافر ہلاک، جنگی بنیادوں پر امدادی سرگرمیاں۔ مینا میں رمی جمار پرسکون طور پر جاری، کئی ملکوں میں عید الاضحیٰ منائی گئی، خامنائی نے دی مبارکباد۔ انڈیا میں بقرعید کا جوش و خروش، عیدگاہ میرالم میں 1 لاکھ کا اجتماع، کہیں باربیکیو تو کہیں بریانی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل ایک بحران کا شکار ہو گیا ہے، وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اپنی 6 رکنی وار کیبنٹ توڑ دی ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتوار کی شام سیکیورٹی کیبنٹ کی میٹنگ میں اس فیصلے کا اعلان کیا۔ نیتن یاہو کے کٹر اتحادی مطالبہ کر رہے تھے کہ اعتدال پسند لیڈر بنی گینٹس کے استعفے کے بعد نئی وار کیبنٹ بنائی جائے۔ کٹر لیڈر اور وزیر فینانس بیزلیل سموٹریچ اور سیکیورٹی منسٹر ایتمار بن گوئر نے نئی وار کیبنٹ کا زور و شور سے مطالبہ کیا تھا۔ یہ دونوں وزیر چاہتے ہیں کہ دباؤ کے باوجود اسرائیل غازہ میں جنگ جاری رکھے۔ نیتن یاہو نے اس میٹنگ میں کہا کہ کیبنٹ بنی گینٹس کے ساتھ سمجھوتے کے ذریعے بنی تھی، جیسے ہی بنی گینٹس نے استعفیٰ دیا ہے اب کیبنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح بیزلیل سموٹریچ اور ایتمار بن گوئر کو دھکا لگا ہے اور اب امید ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بعض چھوٹے گروپ سے بات چیت کریں گے۔ ان میں وزیر دفاع یوو گیلنٹ کی پارٹی بھی شامل ہے۔ اس خبر کا یہ مطلب ہے کہ اب حماس کے ساتھ جنگ کے بارے میں اہم مسائل پر فیصلے چھوٹے گروپس کریں گے۔ بنی گینٹس نے 8 دن پہلے یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا کہ جنگ کے بارے میں کوئی صاف اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اس دوران کہا کہ اس فیصلے سے میدان پر فی الحال کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکہ کے سینئر عہدیدار اسرائیلی لیڈرشپ سے ملاقات کے لیے اسرائیل پہنچے۔ وہ خاص طور پر لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ صدر بائیڈن کے خصوصی نمائندے ایموس باسٹین وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور وزیر دفاع یوو گیلنٹ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ وہ سابق وزیر بنی گینٹس سے بھی ملیں گے، جنہوں نے حال ہی میں وار کیبنٹ سے استعفیٰ دیا تھا، جس کے بعد اسرائیل ایک بحران سے دوچار ہو گیا ہے۔ ایک خبر میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج ریٹائرڈ سپاہیوں کی ایک ڈویژن بنانے پر غور کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو موجودہ جنگ کی وجہ سے اور خاص طور پر جنگ کے طول پکڑنے کی وجہ سے ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے۔ حالیہ عرصے میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تناؤ بڑھا ہے، جو ایران کی مدد رکھنے والی تنظیم ہے۔ اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان اب تک 2000 اور 2006 میں جنگیں ہو چکی ہیں۔ حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے بیچ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں۔
غازہ کی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل نے دن کے وقت ساؤتھ غازہ کے بعض علاقوں میں جنگ روکنے کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ ایک دن پہلے اسرائیل نے یہ اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ روزانہ صبح 8 بجے سے شام 7 بجے تک حملے روکے جائیں گے تاکہ کریم شالوم کراسنگ سے صلاح الدین ہائی وے اور دوسرے مقامات تک امداد جا سکے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے حملوں میں 41 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 102 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غزہ میں اسرائیل کی جارحیت میں 37,337 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 85,299 زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا کہ ملبوں کے نیچے اور سڑکوں پر کئی زخمی موجود ہیں جن تک ایمبولینس گاڑیاں اور سویلین سٹاف نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ غزہ سے لوٹنے کے بعد ایک اسرائیلی فوجی نے صرف 24 گھنٹے کے اندر خودکشی کر لی۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ غزہ جنگ کی وجہ سے اسرائیلی فوجیوں میں کئی نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ 3-4 دن پہلے ہی فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے میں 11 اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے جس سے اسرائیل سکتے میں ہے، جس کے بعد حکومت کے خلاف مظاہرے بڑھ گئے ہیں اور وہ جنگ بندی کا مطالبہ زور و شور سے کر رہے ہیں۔ نومبر میں زمینی کارروائی شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے 310 سے زیادہ فوجی مارے گئے ہیں۔ یہ تعداد 7 اکتوبر کے حملوں میں مرنے والے اسرائیلیوں کے علاوہ ہے۔ یمن کے حوثیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ڈسٹرائر جہاز اور 2 دوسرے جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے یہ بات بتائی۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے حوثی ریڈ سی اور خلیج عدن میں نومبر سے حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیل، امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں کا کہنا ہے کہ حوثیوں کو ایران کی مدد حاصل ہے۔ ایران نے مسلم ملکوں سے کہا ہے کہ وہ غزہ جنگ روکنے کے لیے مل کر کام کریں۔ ایران کے کارگزار وزیر خارجہ علی باقری کنی نے افغانستان کے وزیر خارجہ عامر خان متقی سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ناروے نے اعلان کیا کہ یونائیٹڈ نیشنز کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے لیے وہ اپنی فنڈنگ میں اضافہ کرے گا۔ ناروے کے اس فیصلے سے اسرائیل ناراض ہو سکتا ہے۔ حالیہ عرصے میں اسرائیل عالمی سطح پر اکیلا پڑتا جا رہا ہے اور 3 یورپی ملکوں نے حال ہی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حج کی۔ مینا میں شیطان کی علامتوں کو کنکر مارنے کا سلسلہ پرسکون طور پر جاری ہے جسے رمی جمار کہا جاتا ہے۔ حاجیوں کی سہولت کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں اور حاجیوں کی بڑی تعداد سے نمٹنے کے لیے کئی والنٹیئرز اور عہدیداروں کو مقرر کیا گیا ہے۔ شیطان کی علامتوں کو کنکر مارنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ رمی جمار کے لیے کئی راستے بنائے گئے ہیں۔ ایک پیدل برج کو جمرات سے مینا کے قریبی میٹرو اسٹیشن سے جوڑا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے یہ بات بتائی۔ اب حاجی وداعی طواف کے لیے بھی روانہ ہو رہے ہیں۔ وہاں سے کئی حاجی اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو جائیں گے اور کئی مسجد نبوی میں روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے جائیں گے۔ حج کو پرسکون بنانے کے لیے جہاں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں وہیں آسمان سے بھی حالات پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس سال حج کے دنوں میں ٹیمپریچر معمول سے بہت زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ سخت گرمی کے مد نظر خاص انتظامات کیے گئے۔ حج ایک محنت طلب عمارت ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں مسلمانوں نے تکلیفوں کے باوجود حج ادا کیا اور اس انوکھے تجربے پر وہ بہت مطمئن ہیں اور بہت خوش ہیں۔ دنیا کے کئی ملکوں میں پیر کو عید الاضحیٰ کا پہلا دن تھا۔ سعودی عرب میں اتوار کو عید منائی گئی تھی۔ ایران، عمان، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور کئی ملکوں میں عید الاضحیٰ پیر کو منائی گئی۔ ایران کی سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو مبارکباد دی اور انہوں نے ایکس پر لکھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ فلسطینیوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ عید کے موقع پر حیدرآباد، دہلی، ممبئی، بنگلور، لکھنؤ، چنئی، بھوپال اور دوسرے شہروں اور دیہاتوں میں عید الاضحیٰ کی نماز کے بڑے بڑے اجتماعات دیکھے گئے۔ دہلی کی تاریخی جامع مسجد میں لوگوں نے عید کی نماز پڑھی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ حیدرآباد میں عیدگاہ میرالم اور دوسری عیدگاہوں اور مسجدوں میں عید کی نماز کے بڑے بڑے اجتماعات دیکھے گئے۔ نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی جس کے بعد قصائی ڈھونڈنے کا مشکل کام شروع ہو گیا۔
ملک و بیرون ملک مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں جانوروں کی قربانی دی۔ اس کے بعد روایت کے مطابق قربانی کا گوشت غریبوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں اور دوستوں میں تقسیم کیا گیا۔ صبح سے شام تک لوگوں نے قربانی کے گوشت کے نت نئے پکوان کیے اور ان کے مزے لوٹے۔ عید کے موقع پر کہیں باربیکیو کیا گیا تو کہیں بریانی کے مزے لوٹے گئے اور فضا میں اچھے کھانوں کی مہک گونج رہی تھی۔ قربانی کا سلسلہ منگل اور چہارشنبے کو بھی جاری رہے گا۔ عیدگاہ میرعالم میں مولانا رضوان قریشی خطیب مکہ مسجد نے عید کی نماز پڑھائی۔ وہاں تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے نماز عید ادا کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور دوسرے لیڈرز نے عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین منگل کو نارتھ کوریا کا اہم دورہ کریں گے۔ کرملن نے یہ اعلان کیا۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا جب مغربی ملک رشیا کے خلاف محاذ مضبوط کر رہے ہیں۔ ان حالات میں تناؤ بڑھنے کا ڈر ہے۔ ایک دن پہلے سوئٹزرلینڈ کے ایک تفریحی مقام پر یوکرین کے بارے میں ایک امن کانفرنس ہوئی تھی جس میں 100 سے زیادہ ملکوں اور اداروں کے نمائندوں اور لیڈرز نے حصہ لیا تھا، لیکن انڈیا ان ملکوں میں شامل تھا جنہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر دستخط نہیں کیے۔ یہ ایک انوکھی بات ہے کہ پوٹین نارتھ کوریا کا دورہ کر رہے ہیں۔ نارتھ کوریا ایک بند ملک ہے۔ مغربی ملکوں نے اس پر کئی پابندیاں لگائی ہیں۔ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان اکثر تناؤ پایا جاتا ہے۔ صرف ساؤتھ کوریا ہی نہیں بلکہ جاپان اور امریکہ کے دوسرے اتحادیوں کے ساتھ بھی نارتھ کوریا کے تنازعات ہیں۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے حکم پر وقفے سے پیونگ یانگ میزائل اور نیوکلیر تجربے کرتا رہا ہے۔ پوٹین کے اس اچانک دورے کو رشیا کا ایک سٹیٹمنٹ سمجھا جا رہا ہے۔ پوٹین نے آخری مرتبہ 2000 میں نارتھ کوریا کا دورہ کیا تھا اور اس وقت انہوں نے کم جونگ ان کے والد کم جونگ ایل سے ملاقات کی تھی جو اس وقت کے لیڈر تھے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان سے نئی دہلی میں ملاقات کی۔ انہوں نے عالمی صورتحال، آپسی معاملات اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی۔ جے شنکر نے امید ظاہر کی کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ مضبوط ہوگی۔ جیک سولیوان ایک اہم وقت انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں جب یوکرین جنگ فیصلہ کن مرحلے میں ہے اور اسرائیل پر غزہ جنگ روکنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ یوکرین جنگ کے تعلق سے انڈیا کا رویہ ہمیشہ بیلنسڈ رہا ہے کیونکہ وہ رشیا کے ساتھ بھی تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے کبھی بھی رشیا کی مذمت نہیں کی۔ امریکی زمین پر ایک سکھ انتہا پسند کے قتل کے ملزم انڈین شہری نکھل گپتا کو چیک ریپبلک سے امریکہ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ 52 سالہ گپتا کو امریکی حکومت کی درخواست پر چیک ریپبلک میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر نیو یارک میں امریکی شہری اور خالصتانی لیڈر گرپتونت سنگھ پنو کے قتل میں شامل ہونے کا الزام ہے۔ پچھلے مہینے چیک ریپبلک کی دستوری عدالت نے امریکہ حوالگی کے خلاف گپتا کی درخواست خارج کر دی تھی۔ امریکی ایجنسیوں کا الزام ہے کہ گپتا انڈین گورنمنٹ کے ایک عہدیدار کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا، لیکن انڈیا نے اس معاملے سے پلہ جھاڑتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے سے انڈیا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب گپتا کو امریکی عدالت میں الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حالیہ عرصے میں امریکہ اور کینیڈا میں خالصتانی لیڈرز پر حملوں کے مسئلے پر انڈیا کے امریکہ اور کینیڈا دونوں سے تعلقات متاثر ہوئے ہیں۔ حال ہی میں G7 سمٹ کے موقع پر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو سے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات ہوئی تھی۔ ویسٹ بنگال کے دارجلنگ ضلع میں ایک مال گاڑی کی ٹکر سے سیالدہ جانے والی کنچن جنگا ایکسپریس کے 3 کوچز پٹری سے اتر گئے۔ اس حادثے میں کم سے کم 15 مسافر ہلاک ہو گئے اور 60 زخمی ہوئے۔ حادثے کے وقت کنچن جنگا ایکسپریس ٹھہری ہوئی تھی۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت کی ایجنسیاں جنگی بنیادوں پر ریسکیو کا کام کر رہی ہیں۔ مرنے والوں میں مال گاڑی کا پائلٹ اور کو پائلٹ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ پیسنجر ٹرین کا ایک گارڈ بھی ہلاک ہو گیا۔ زخمیوں کو نارتھ بنگال میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور اپنے پیاروں کو کھونے والوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر ریلوے اشونی کمار ویشنو نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بنگال کا دورہ کیا۔ انہوں نے متاثرین کے لیے ایکس گریشیا کا بھی اعلان کیا۔ ویشنو نے ایکس پر لکھا کہ مرنے والوں کے رشتہ داروں کو 10-10 لاکھ روپے، بری طرح زخمیوں کو 2.5 لاکھ روپے اور معمولی زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ عہدیداروں نے کہا کہ خراب موسم کی وجہ سے آپریشنز میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ چیف منسٹر بنگال ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ حادثے کے بارے میں جان کر سکتے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، ایس پی، ڈاکٹرز اور ایمبولینس گاڑیوں اور ڈیزاسٹر ٹیموں کو فوری بھیج دیا گیا۔ گورنر سی وی آنند بوس اور ممتا بنرجی نے حادثے کے مقام کا دورہ کیا۔ حادثے کے مقام کا دورہ کرتے ہوئے وزیر ریلوے ویشنو نے کہا کہ اس معاملے کی سخت چھان بین کی جائے گی۔
वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर वायलेंस के बारे में आला सतह की एक मीटिंग की और सूरत हाल का जायजा लिया। तीसरी मोदी हुकूमत बनने के बाद यह ऐसी पहली मीटिंग है। एक दिन पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया था। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ तपन दीपा, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, नामजद आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी और दूसरे आला ओहदेदारों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। हालिया अरसे में मणिपुर में गड़बड़ के ताज़ा वाक़यात पेश आए हैं। मणिपुर पिछले साल मई से नस्ली तशद्दुद का शिकार है, जिसमें अब तक 225 लोग हलाक हो चुके हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइल में बहरान, नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट तोड़ दी। कहा बेनी गैंट्स के इस्तीफे के बाद कैबिनेट की जरूरत नहीं है। गाजा से वापस लौटते ही इस्राएली फौजी ने खुदकुशी कर दी। आईडीएफ को मुश्किलों का सामना, साबिक फौजियों की डिवीजन बनाने पर गौर। दिन में जंगबंदी पर इसराइल झूठ बोल रहा है। हमास का बयान, 24 घंटों में 41 फलस्तीनी जाँ बहक। पुतिन 20 साल बाद नॉर्थ कोरिया का अहम दौरा करेंगे। मगरिब के साथ तनाव के बीच क्रेमलिन ने किया ऐलान। खालिस्तानी लीडर के कत्ल के मुलजिम निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अमेरिका डिपोर्ट किया जाएगा। जैक सलिवान ने की जयशंकर से मुलाकात। अमित शाह ने कश्मीर के बाद मणिपुर की सूरत हाल का लिया जायजा। आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग। बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर दे दी। 15 मुसाफिर हलाक। जंगी बुनियादों पर इमदादी सरगर्मियां। मीना में रमी जमार पुरसुकून तौर पर जारी। कई मुल्कों में ईद उल अजहा मनाई गई। खामनाई ने दी मुबारकबाद। इंडिया में बकरीद का जोशो खरोश। ईदगाह मीरालम में 1 लाख का इज्तिमा। कहीं बारबेक्यू तो कहीं बिरयानी। ये थी आज की खबरें। इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।